بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ مان لیں، یہ سمجھ لیں کہ آج کا سبق ہمارا کیا ہے، کیونکہ جب تک سبق نہیں معلوم تب تک پھر اس کو آپ کہاں تلاشیں گے، کہاں ڈھونڈیں گے۔ پارہ الف لام میم، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 31۔ اس سے قبل آپ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 تک سبق پڑھا، اور آیت نمبر 30 میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتوں کو بتایا، اور فرشتوں نے پھر اللہ تبارک و تعالی سے یہ عرض کیا کہ کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین اور آسمان میں، جو زمین میں فتنہ فساد برپا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اور جتنا میں جانتا ہوں وہ سب تم نہیں جانتے، تم صرف اتنا ہی جانتے ہو جتنا میں نے تمہیں علم دیا ہے، جتنا میں نے تجھے بتایا ہے۔ آج کے سبق میں مزید اس کے آگے آپ سیکھیں گے تو قرآن شریف کو ساتھ ہی تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے، اور الگ الگ الفاظ اور حروف کے معنی بتائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے سارے معنی اور مطلب پھر اخیر میں سمجھائے جاتے ہیں۔ تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ، پارہ الف لام میم، آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے علیحدہ معنی کو سمجھیں، پھر پوری آیت تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ وعلم، واو کے معنی اور ہوتے ہیں، علم عین کے ذریعے سے علم، وعلم اور سکھائے۔ آدم یعنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام، ان کا وہ نام ہے، اسم ہے آدم۔ الاسماء نام، کل کے معنی ہوتے ہیں تمام، کلہا سب چیزیں، تمام چیزیں۔ وعلم اور سکھائے، آدم آدم، الاسماء اسم کی جمع ہے اسماء، الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا، الاسماء نام، کلہا تمام چیز، سب چیزیں۔ ثم میم مشدد ہے، غنے کے ساتھ اس کو ادا کریں، ثم پھر، عرض اور ہم ضمیر ہے، عرضہم انہیں سامنے کیا یا انہیں پیش کیا۔ علی کے معنی پر، الملائکہ فرشتے، علی الملائکتی فرشتے پر۔ فقال پس کہا، انبئونی مجھ کو بتلاؤ، باسمائی نام، ہؤلائی ان یعنی وہ سب ان چیزوں کا، ان اگر، بقیہ اگلے صفحے پہ ہے، کنتم صادقین، ان کنتم صادقین، اس کو اگلے صفحے پہ پڑھیں گے۔ تو چلیے الگ الگ الفاظ کے معنی آپ نے ابھی سمجھے، اب یہ کیا ہے پہلے اس آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھ لیں۔
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اور اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے. دیکھیے اس جگہ پہ ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سب سے جو پہلا کام کیا وہ یہ کہ وہ علم یعنی کہ ان کو تعلیم دیے، ان کو سکھائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ انسان کو جو وہ عظمت، وہ بلندی، وہ مقام و مرتبہ جو ملتا ہے وہ اسی تعلیم کے ذریعے سے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ خود بذات خود یہاں خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، مطلب بتلایا نہیں بلکہ سکھایا. جس طرح سے ایک ہوتا ہے سکھانا، بتلانے میں اور سکھانے میں فرق ہوتا ہے. آدمی نے بتلا دیا لیکن اس کے بارے میں اس کو مزید معلومات نہیں ہوتی ہے، لیکن جو کسی چیز کو انسان نے سیکھ لیا تو مکمل جانکاری اس کے بارے میں اس کو ہوتی ہے. اور یہ اردو میں سکھانے کا لفظ سے ترجمہ کیا گیا ہے، ورنہ جو اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ علمہ کا لفظ استعمال فرمایا اور اسی سے تعلیم بنا ہے، تعلیم. تو اللہ نے سب سے پہلے تعلیم دی آدم علیہ السلام کو، اور جتنی بھی اس دنیا کے اندر اللہ نے اس کائنات میں جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں کے نام کل چیزوں کے نام بتلائے کہ یہ ہے، اس کا یہ اثر ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. ہر چیز ایک چیز اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے. اس کے بعد پھر دیکھیے ثم کے معنی ہوتا ہے پھر، ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا. بنانے کے بعد اللہ نے ان کو بنانے کے بعد سامنے نہیں کیا بلکہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا. یعنی کہ اب ان کو علم سے آراستہ کیا، علم کے ذریعے سے سنوارا. اس کے بعد ان کے اندر ایک عظمت پیدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کے ذریعے سے. تو انسان کا پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ انسان اس وقت فرشتوں کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہوتا ہے کہ جب اس کو تعلیم سے آراستہ کر دیا جائے. تو پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا، پھر ان کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر کہا مجھ کو ان کے نام بتلاؤ. نہیں، یہاں پہ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. پہلے تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، یہ کسی بھی چیز کے بارے میں کہا کہ ان کے نام بتلاؤ. اگر آگے دیکھیں ان کنتم صادقین، کنتم کے معنی تم ہو، صادقین سچے. تو اگر تم سچے ہو، تم نے جو کہا تھا کہ یہ تو آپ ایسے ذات کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں فتنہ فساد قتل و غارت غریب مچائیں گے، اور آپ کی تقدیس و تعریف کے لیے، آپ کے ذکر و اذکار کے لیے تو ہم کافی ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جو کچھ کہ تم نہیں جانتے۔ تو اب جب آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کو تعلیم سے مزین فرمایا، آراستہ کیا، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اب فرشتوں سے کہا کہ یہ بتاؤ، ان چیزوں کے نام تم بتاؤ۔ اب فرشتوں نے کیا آگے پیش کیا، کیا عرض کیا؟ آیت نمبر 32 میں اس کے بارے میں ارشاد ہے۔ تو قالو، پہلے الگ الگ الفاظ، علیحدہ الفاظ کے معنی پڑھ لیں۔ قالو، یہ الف مدہ ہے اور واو بھی مدہ ہے، دونوں کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیے۔ قالو، انہوں نے کہا، کس نے؟ فرشتوں نے۔ سبحانک، تو پاک ہے، لا علم، علم نہیں، لنا ہمیں، الا مگر، ما جو، علمتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں اور مجھے اس کا علم کہاں؟ آپ، میرے پاس تو بس اتنا علم ہے جتنا آپ نے سکھایا، اور یہ جو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو اس کا علم تو ہمیں ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ نے ہمیں سکھایا ہی نہیں۔ انکا، بے شک آپ، انت، تو، العلیم، جاننے والا، اللہ کی صفت ہے، الحکیم، حکمت والا۔ تو علیم کہتے ہیں جاننے والا، یعنی یہ اللہ کی 99 جو صفات ہیں اس میں سے ایک صفت العلیم۔ الحکیم، حکمت والا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، 99 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب پورا اس کا پہلے آیت کو پڑھیں، پھر پورا ترجمہ پڑھیں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر صرف وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس میں آپ کی حکمت ہے جو آدم کو سکھایا، اس میں آپ کی حکمت ہے جو ہمیں آپ نے سکھایا، اور سب سے زیادہ جو جاننے والے وہ تو آپ ہیں۔ آپ کا جو علم ہے وہ لا محدود ہے، اللہ تبارک و تعالی کا علم لا محدود ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور انسان کا جو علم ہوتا ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے، وہ محدود علم ہے، اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اس کو عطا فرما دیا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر صرف وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ایک آیت نمبر 33 بھی پڑھیں، اس کے بعد آج کا سبق مکمل ہوگا۔ اب دیکھیے، اب فرشتوں نے جب یہ عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا۔ پہلے الگ الگ الفاظ کے معنی جان لیں۔ قال، اس نے فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے، یا آدم، اے آدم، آدم تو آدم نام ہے، یا آدم، اے آدم، انبئہم، انہیں بتا، انبئہم، انہیں بتا، کنہیں؟ فرشتوں کو، باسمائہم، ان کے نام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمام نام سکھا دیے آدم علیہ السلام کو، تو اب ان سے کہا کہ ان کے نام فرشتوں کو بتا، ان کے نام، باسمائہم، ان کے نام۔ فلما، سو جب، انبأہم، اس نے انہیں بتلائے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتلایا، بِأَسْمَائِهِمْ، ان کے نام، یعنی جو اللہ نے سکھائے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کل سکھا دیا تھا، کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ قال، اس نے فرمایا، الم
کیا نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا، لکم تمہیں، انی کہ میں، اعلم جانتا ہوں، یعنی زیادہ جانتا ہوں، غیب چھپی ہوئی باتیں، غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی باتوں کو، السماوات آسمان، یہ جمع کا لفظ ہے سماوات، سما آسمان واحد، سما ہے اس کی جمع ہے سماوات آسمان، و اور الارض زمین، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، یعنی میں زیادہ جانتا ہوں، ماں جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم تکتمون تم چھپاتے ہو، یعنی تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو، جو دل میں رکھتے ہو، سب کچھ کو میں زیادہ جانتا ہوں، بہتر طریقے سے جانتا ہوں۔ تو اب آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں پہ پیش کیا، اور کب پیش کیا؟ پیدا کرنے کے بعد نہیں، تعلیم سے آراستہ کرنے کے بعد۔ تو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ نے ہمیں جتنا علم دیا ہے ہمیں اتنا ہی معلوم ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہمیں کوئی بھی علم نہیں ہے، میں ناواقف ہوں، اور آپ تو بے شک حکمت والے ہیں، جاننے والے ہیں کہ کسے کیا عطا فرمانا ہے، کسے کتنا تعلیم عطا فرمانا ہے، کسے کیا نعمت دینی ہے، یہ سب کچھ آپ کے حکمت پہ منحصر ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس نے فرمایا اے آدم، کس نے فرمایا؟ یہ دیکھیے ہر ضمیر کا ایک مرجع ہوتا ہے، تو یہ جو قالا کے اندر جو ضمیر ہے یہ لفظ اللہ کی طرف یہ لوٹے گی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے آدم، یا آدم، اے آدم، انہیں ان کے نام بتلا دے۔ سو جب اس نے ان کے نام بتلائے، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتلائے، اس نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ کس نے فرمایا؟ یہ بھی جو ہے یہاں پہ جو ضمیر ہوگا قولا کی، یہ بھی لفظ اللہ کی طرف یعنی لوٹے گی، یعنی اللہ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، سب کچھ کو میں جانتا ہوں، ظاہر کو بھی جانتا ہوں، باطن کو بھی جانتا ہوں، ایک ایک چیز کو، ہر چیز کو میں جانتا ہوں۔ اس آیت کو آپ ابھی پڑھ لیں، آیت نمبر 33۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اس نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتلا دے۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتلا دے۔ سو جب اس نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتلائے،
اس نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا، فرشتوں سے کہا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا، آیت نمبر 33 تک۔ اب ابھی واقعہ آگے بھی ہے کہ اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے اس کو فرشتوں کے سامنے اللہ نے پیش کر دیا، اور وہ تعلیم کے ذریعے سے۔ اب آگے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں سجدہ کرو۔ اب اس کا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ آنے والے سبق میں آیت نمبر 34 میں سے پڑھایا جائے گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔